زیغم صاحب، مئی جنگ کے بعد سے پاکستان کی عالمی پوزیشن خطے ہی نہیں مشرق وسطی میں بھی اہم کھلاڑی کے طور پر موجود ہے. پھر امریکی صدر ٹرمپ بار بار جس طرح پاکستانی قیادت اور پاکستان کا ذکر اور مودی کو بار بار یاد دلاتے ہیں 7 جہازوں کا گرنا، پاکستان سعودی عرب معاہدہ، یہ تمام صورتحال اور پاکستان کی اس پوزیشن کے بعد بھی کیا مودی یہ رسک لیں گے، ایسی حماقت کریں گے؟ میرے خیال ہے رسک کے بارے میں تو شہزاد صاحب نے بہت اچھی طرح بتا دیا، اور ان کی ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ فی الحال وہ رسک نہیں لے سکتے. دیکھیں، آپریشن سندور نے 3 طرح سے بھارت کو اور مودی کو متاثر کیا ہے. پہلی بات فوجی ہے کہ جس طرح سے بھارت کا امیج تھا ایک بہت بڑی ریجنل ملٹری پاور کا، ایک ایسی پاور کا جو چین کو ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت ڈیولپ کر رہی تھی. آج نہیں تو کل کر لے گی. وہ ٹوٹ گیا. پاکستان ابھرا ایک پیئر ایکول کے طور پہ، ایک ایسی فوج جو اس کے ساتھ مکمل طور پہ ٹکر لے سکتی ہے. دوسری چیز بین الاقوامی تعلقات پہ اثر پڑا کہ پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات زیادہ بہتر ہوئے نئے امیج کی وجہ سے، اور بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہوا. اور تیسرا اثر یہ پڑا کہ مودی صاحب کی اور جو بی جے پی کی سیاست تھی، وہ بجائے فائدہ اٹھانے کے اس موقع کو، کیونکہ انہوں نے شروع کیا تھا نا، تو سیاسی کیلکولیشن کی ہوگی، اور وہ کیلکولیشن الٹی پڑ گئی اور الٹا نقصان ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حملہ نہیں کرنا تو پھر یہ نیریٹو ہے، پھر یہ سگنلنگ ہے، پھر یہ کمیونیکیشن ہے. تو پھر یہ کیسی کمیونیکیشن ہے؟ دیکھیں، سگنلنگ کو اگر ملٹری سگنلنگ کے حساب سے دیکھیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ڈیٹرنس کا سگنل ہے، ایک خوف زدہ سائڈ کا سگنل ہے، جو یہ کہہ رہے کہ سر سے میں پاکستان ہم سے کچھ نہ کرے، اور اس لیے چیخ رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں. اور راجناتھ سنگھ، جس کے بارے میں شہزاد صاحب نے وہ اوپینین دی جو دوسرے ڈیفنس منسٹرز کے بارے میں بھی دی جاتی ہے، تو راجناتھ سنگھ نے یہ کہا کہ سر کریک پہ پاکستان کچھ کرنے لگا ہے. یہ تو ایک فیئر کی بات ہے نا، کہ پاکستان کچھ ایسی چیز کر رہا ہے جس سے بھارت کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ کسی ایڈونچر سے گھبرا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں مسلسل کہ یہ جنگ ہم نے ہاری نہیں ہے، یہ جنگ ہم نے جیتی ہے. اب اس بیانیے کے 2 آڈینس ہو سکتے ہیں. پہلی آڈینس تو خود بھارت کی فوج ہے جو ڈیمورلائزڈ ہے. ہم نہیں کہہ رہے، بھارت کے اپنے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، بھارت کے اپنے جنرلز، ریٹائرڈ جنرلز کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج پر مودی صاحب نے توجہ نہیں دی، فوجی خوش نہیں ہے، فوجی ڈیمورلائز ہیں. اور آرمی چیف نے جو بات کی وہ فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تو فوجیوں کی موریل بڑھانا چاہ رہے ہیں، فوج پر وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں، جو ان کو خامیاں بے شمار نظر آئی ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا آڈینس جو ہے وہ ہے بھارت کے عوام. ان کو بتانا کہ دیکھو ہم نہیں ہارے. اب وہ امیجن کر کر کے فرضی جہاز اس وقت گرا رہے ہیں، اس وقت وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس وقت وہ جنون کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اور اس جنون کی ایک ضرورت ہوتی ہے بھارت میں، اور ضرورت یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ یہ کھڑا کر دیا کہ اتنی بے شمار ریاستیں ہیں اور سب کے الگ الگ الیکشن ہوتے ہیں. اب الیکشن کے دن جو جنون کے دن ہوتے ہیں وہ بھارت میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. تو مسلسل ایک الیکشن کا ہسٹیریا چلتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا حل یہ نکالا انہوں نے کہ ہسٹیریا لاؤ جنگ کا. اور صرف آخری بات 2 لائنز میں وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو مشکلات ہیں، جو معاشی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں بھارت کی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ جنون پھیلایا جا رہا ہے. افتخار صاحب، جنون جو بھی پھیلایا جا رہا ہے، جو بھی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھارتی فوجی قیادت کے بیانات میں اتنا اعتماد کس بات کا ہے؟ صرف دکھاوے کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بیرونی یقین دہانی بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ بیرونی کوئی ان کو سپورٹ ملے گی، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن وہ ضرور کریں گے. اور مجھے نظر آ رہا ہے اسی نیکسٹ 60-70 دن کے اندر کوئی ایسی حرکت وہ ضرور کریں گے. وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ملک میں جو ان پہ دباؤ ہے، ان کے پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے اور میں نے سنی ہے، اور جو پوزیشن وہاں پہ ان کی بن رہی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ اپنی ساکھ کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. اور یہ بالکل نہیں وہ مان کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ اس خطے کی سب سے کمزور ترین فوج ہے، وہ اتنی جلدی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے.
ٹھیک ہو گیا جی. تسلیم جلدی نہیں کریں گے. دیگر پینلسٹ کہہ رہے ہیں رہنے کی ضرورت ہے، مگر خوف زدہ بھارت ہے اپنے داخلی معاملات اور مودی اپنی سیاست کو لے کر اتنا جلدی شاید وہ تیاری نہ کر پائے، صرف اس سیاست میں گین کرنے کے لیے یہ سب بیانات دیے جا رہے ہیں. باقی لوگ بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے. پاکستان کی پذیرائی بہت زیادہ ہے، اور جب آپ اس قسم کا رسک لیتے ہیں تو جو رئیس ساکھ ایک بڑی ملک اور ایک بڑے فوج کی ہوتی ہے، اس کا بھی خاک میں ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ رسک لینا بھی ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ بھارت یا تو بالکل اس کو زمین پہ خاک میں ملا دے گا، یا اس کو کیا کرے گا، میکسیمم بیلنس ریسٹور کر لے گا. اگر وہ بہتر بھی کریں گے تو پاکستان کے ساتھ، پاکستان نے مئی میں کیا، اگر وہ بھی کچھ خدا نخواستہ کریں، جو کہ ہوگا نہیں، کیونکہ پاکستان کا جواب اب 10 گنا اور زیادہ ہوگا. پہلے تو بڑا ہم نے ہاتھ روک کے جواب دیا تھا. تو اس میرا نہیں خیال کہ یہ رسک پاسبل ہے. ذاتی مخاصمت ہو RSS کا، وہ یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ لمبی گیم ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں افواج کے جو لیڈرز کی پروفیشنل جو اسٹیٹمنٹ ان پروفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اپنی زبان استعمال نہیں کرتا، وہ کام کر کے دکھاتا ہے. میرا خیال ہے اپنے لوگوں کو یہ کیا وجہ بنی کہ ان کو جا کے آج اپنے لیڈرز کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں جہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں. اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو مار کھائی تھی وہ ان کو یقین دلا سکیں کہ نہیں، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے کہ ہم نظر آئے، اور دنیا نے دیکھا اور دنیا نے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ ایک کمزور فوج ہیں. میرا خیال ہے اتنا کچھ نیگیٹو ہے. اس نیگیٹیوٹی کے اندر مجھے کوئی اس قسم کا ہمت ان کے اندر آتی نظر نہیں آتی. بہت کچھ ایٹ رسک ہو جائے گا ان کے لیے اگر وہ اس قسم کا ایڈونچر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، جیسا شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ نیگیٹو ہے ان کے اینڈ پہ جو کچھ ہوا مئی آن ورڈز، اور رسک ممکن نہیں ہے، مگر جب اتنا کچھ نیگیٹو ہو اور سب کچھ رسکی بن جائے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر کوئی کچھ بھی کرنے کو گزر جائے گا. کیا اپنی لائف لائن یعنی اپنی سیاست بچانے کو مودی ایشیا کے امن کو داؤ پر لگا سکتا ہے؟ ساؤتھ ایشیا سے دیکھیں، بات سنیں. فرسٹریشن کے مارے ہوئے حواس باختہ قسم کے لوگوں کے بیانات ہیں یہ. اچھا، دوسری طرف ایک اور بات قابل غور ہے کہ دشمن اور وہ بھی کمینہ کیا ایڈوانس اعلان کر کے کرے گا؟ سیکریسی تو شہزاد صاحب کا تو بیک گراؤنڈ ہی سارا فوج کا ہے. آپ ڈھول تماشے بنا اعلان کرتے ہیں. فرسٹریٹڈ نیم پاگل لوگوں کا گروہ ہے، نیم خواندہ نیم پاگل، اور ہاتھ سے اقتدار پھسلتا دیکھ کے جو ہوتا ہے کسی سیاستدان کے ساتھ، ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آخری بات سن لیں. ایک بندے کی بیوی بستر مرگ پہ تھی تو شوہر نے آنسو بہاتے ہوئے کہا میں تمہارے بغیر پاگل ہو جاؤں گا. تو بیوی نے اکھڑتے سانسوں کے ساتھ کہا اس کا مطلب ہے تم دوسری شادی نہیں کرو گے. تو اس نے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. سو یہ پاگلاں دا ہجوم ہے ہوں. فرسٹریٹڈ پاگل مودی اینڈ کمپنی تے پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. سنجیدگی سے لو، ہنس کے سنجیدگی سے لو. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. جی ٹیک اٹ سیریسلی. اور وہ ہمیں بتا دیا ہماری قیادت نے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں، جواب تو بھرپور دیا جائے گا. آغاز کر کے دیکھیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید.